الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اخبارات تے بھی تسی ویکھیا بہت سارے اخباراں تے مضمون شائع ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دے بارے کیونکہ رجب دی 14 تاریخ ہے اور رجب دی 13 تاریخ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش کا دن ہے۔ اس پر لوگوں نے آرٹیکل شائع کیتے مثلا جی کئی عالم بیان کر دے تو اس سلسلے سے ایک بات بہت مشہور ہے، سب لکھ رہا ہے، پھیلی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اس بارے متواتر روایتاں وہی سید ابو الحسن ندوی صاحب نے نقل کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کعبہ پیدا ہوئے، مورود کعبہ جو کئی اگے نتیجے کڈے گئے کعبہ پیدا کوئی نہیں ہویا سوائے علی رضی اللہ عنہ سے، تو یہ گل بے اصل ہے، یہ حقیقت کوئی نہیں، پھیلی بہت زیادہ مگر اصل نہیں ہے۔ جس بندے دا کعبہ دے اندر پیدا ہونا ثابت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھتیجا حضرت حکیم ابن حزام ہے، انہوں دے بارے صحیح ثابت ہے کہ وہ خانہ کعبہ پیدا ہوئے، اور وہ بھی کوئی یہ نہیں بھی یہ کوئی خاص کمال ہے، ورنہ ایک موٹی جی عقل دا بندہ بھی سمجھدا اگر کعبے پیدا ہونا کوئی شرف ہوندا یہ سارے تو زیادہ حقدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی پیدائش کعبے ہوندی مگر یہ نہیں ہوئی کہ کوئی رسول اللہ دی شان کمی نہیں آئی۔ کعبے دے اندر حضرت حکیم دا پیدا ہونا چانس ہے کہ جمعرات دے دن کعبے دے متولی بیت اللہ شریف دا دروازہ کھول دے سی اور اس دن عورتوں کو اجازت ہوندی سی اندر جان، تو انہوں دی والدہ بھی فاختہ گئی دوسری عورتوں کا، اتنے ہی وقت آ گیا، درد دے شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے پھر انہوں کپڑے لپیٹ کے لے گئے زمزم تے انہوں دھوتا ماں نوں بھی، تو حضرت حکیم بن حزام دا ٹھیک ہے اے میرے سامنے اس الغابہ امام ابن وسیع رحمۃ اللہ علیہ جی، اور یہ جی سمجھو دوسری جلد 40 صفحہ اتنے فرماؤندے ولدا فی الکعبہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھتیجے حضرت حکیم کعبے پیدا وذالک ان ہم دخلت الکعبہ فی نسوۃ من قریش و حامل، واقعہ اس طرح ہوا بھئی انہاں دی ماں فاختہ دا نام دسے کعبے داخل ہوئی، قریش دی اور عورتاں بھی سی، حاملہ سی، فاخذت تلک اتھے ہی وقت پیدائش دا آ گیا، فوردت حکیم انبیاء، حکیم بن حزام اتھے ہی فاختہ دے پیر چو پیدا ہوئے، وہ میں مسلمت الفتح وہ لوگ جڑے مکہ فتح ہوئے دے وقت اسلام دے آئے انہاں چو حضرت حکیم دی بڑی عمر پائی انہوں نے، اور انہوں دا ایک کارنامہ جدا ذکر بیت اللہ شریف دے امام رہے، اور انہوں دے خاندان نے 200 سال مسجد حرام دی امامت کی تھی، تبریین جڑے، تو انہوں تے امام محب الدین تبری دی کتاب ہے القراء لقاصد ام القرى کہ جڑا شخص مکہ معظمہ جانا چاہتا وہ لیے سمجھے پکی پکائی ایک ضیافت، کوئی صحیح ضعیف روایت ایسی نہیں حج عمرے دے بارے جڑی وچ نہیں، بالکل انسائکلوپیڈیا۔ اس دے اندر جدوں حجی دے بارے لکھیا بے جانور چڑھاوے دے طور جانے، مکہ شریف جڑی قربانی لوگ جا کے کر دے مناج جو ہدیاں نہ کھاؤندی ہے کہ تحفہ لے کے جاندے اللہ دی بارگاہ، تو انہاں دے بارے 520 صفحے تے لکھیا کہ حضرت حکیم بن حزام نے ایک بڑا بڑا کارنامہ کیتا کہ جدوں نے حج کیتا تے 100 اونٹ جڑا نا اللہ دے رسول نے یا قربان کیتا سی یا حضرت حکیم نے 100 اونٹ، اور اس ہر اونٹ تے قیمتی ریشمی دشالے سی، چادراں جڑیاں سی پائیاں سی، اور انہوں جڑی پخانے والی جگہ انہاں اونٹاں دی اتوں اٹھایا سی تاکہ پلید نہ ہون، باقی جسم ٹکے سی، وہ بھی بعض خیرات کر دیں سی، 100 تے اونٹی سی اور 1000 بکری سی، وہ بھی نال چڑھاوا سی، اور 1000 غلام بھی سی جنہوں نے انہوں نے اللہ دے رستے آزاد کیتا، 100 بندہ غلام آزاد کیتا، 1000 بکری ذبح کی، 100 اونٹ قربان کیتا۔ انہاں دے بارے پھر آیا کہ جاہلیت دے زمانے کی جگہ نہیں سی مسلمان، 100 غلام ادوں بھی انہوں نے آزاد کیتا سی، اور 100 اونٹ جڑے وہ غریباں نوں سواری واسطے بھی دتے سی۔ ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان اسلم، جدوں اسلام لے آئے تو پھر رسول کریم علیہ السلام دی خدمت آئے حکیم، فقال یا رسول اللہ رأيت اشیاء كنت افعلها في الجاہلیہ اتحنس بها اری فی حاجت، اللہ دے رسول میں کفر دے زمانے جی کچھ کام کردا رہا جے بارے میرا ایمان سی بیتے مینوں ثواب ملے گا، کیا او دا مینوں ہن اجر ہوگا؟
اس زمانے اسی مشرک سی کافر سی مگر نیکیاں تے کیتیاں غلام آزاد کیتے ہیں اونٹ دیتے ہیں کوئی اجر ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ دی رحمت دا بڑا بیان کیتا حالانکہ اس زمانے دی نیکی اصولاً نہیں قبول ہونی چاہیے جو ایمان ہی نہیں سی کاجی مننی سی مگر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلم تارا ما اسلفت من خیر جنیاں نیکیاں تو پرانے زمانے کر چکا ہوں ساریاں اسلام تو بعد قبول ہے اللہ نے انہوں ساریاں کا اجر دینا یہ وہی رحمت ہے اور یہ تو ہی سمجھے بھی ایک قسم ہے بچہ چھوٹا جہا جڑا وہ بات کوئی اصل سے بات نہیں وہ جانتا ہی نہیں نماز کی ہے یا حج کی ہے مگر چھوٹا بھی جڑا انہوں کو اٹھا کے حج کرا دے یا باپ بے نال نمازاں پڑھتا رہے نہ باری ثواب ہوتے بھی دینا عذاب نہیں دینا جب تک شعور اور عقل نہ آوے مگر ثواب دینا کڈی رحمت ہے اللہ پاک دی کہ کسی کی نیکی نہیں ضائع کرنا چاہتا اتنے پھر فرمایا کان مورد قبل عامل فیل بسراست عشر سنہ وسنت 13 سال یا 12 سال اس سال تو پہلا جدوں ابرا نے حملہ کیتا بیت اللہ تے ہاتھیاں نہ تو تباہ ہویا انہوں عرب لوگ عامل فیل کیندے ہاتھیاں دا سال اتوں تاریخ شروع کر دے اتوں 13 یا 12 سال پہلا حکیم پیدا ہوئے وہ بولے دا پھر کعبہ کعبہ شریف پیدا ہویا ولا یوحد احدوں وردا پھر کعبہ غیرہ اور سوائے حکیم بن حزام دے اور کوئی بندہ نہیں پایا گیا جڑا کعبے دے اندر پیدا ہویا اور یہ بات تدریب الراوی امام نووی کی کتاب تقریب وہ دی شرح لکھی ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے حدیث کی یا وہ قسم کی راوی بہت اچھی کتاب 2 جلداں جڑی پڑھائی جاندی کہ لوگوں کو پتہ لگے حدیث اتنا پڑھی وہ بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حدیث دے علم دا جڑا شیخ الاسلام ہے ہر علم دے جدے جدے مگر حدیث دی جدوں نے شیخ الاسلام و ابن حجر عسقلانی جن فتح الباری لکھی یہ حدیث دے فن دا شیخ ہے تو شیخ الاسلام دا انہوں لکھا کہ انہاں کیا بجے بارے ثابت ہویا نا کعبے پیدا صرف حکیم ہے ایک تو سوا جدے بارے انہوں نے نہیں لیا حضرت علی رضی اللہ رنجشاں پھیل نہیں مگر اگے ذکر کرتا کہ سوائے حکیم تو جدے بارے جی بیان کیتا جاتا سب ضعیف ہے انہاں چ کوئی صحیح نہیں جس تو پہلی گل تو یہ کرنی سی تواڈے سامنے کہ یہ واقعہ بے شک کنا یہ دہرایا کڈے نیک لوگ لکھتے رہن جب تک وہ کوئی صحیح بنیاد نہ ہو کوئی شاید حکیم دا اگر پیدا ہونا ثابت ہوا تو سر متھے سے اللہ دے رسول بھی نہیں اتنے پیدا ہوئے مگر حکیم دا بھی اتنے پیدا ہونا سمجھو اتفاقی والدہ زیارت لی گئی تھی پیدا ہو باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شانہ دیتی ہیں اے میرے سامنے رحمت للعالمین ہے یہ سمجھو تیسرا حصہ دوسرا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل حدیث محب رسول عالم نے لکھی ہے یہ رسول اللہ دے چاچے انہوں نے نسلاں دادے پردادے سارے اس جلد لکھے اور جدوں یہ سمجھو 69 صفحے دے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لکھا تو شروع اتوں کیتا اس امام ہادی انعام ابو الائمۃ العظام کے محاسن و فضائل کے لیے دفتر درکار ہے اے میں اگر کیا نا کعبے پیدا نہیں ہوئے جس باروں نے بھی سانوں کو بہت ہے نعوذ باللہ حضرت علی دی شان ایڈی اب اتنے پردہ پاؤنا سورج تے تھکن والی گل ان امت انہوں کا درجہ فرماؤں دے اس امام ہادی ہے نام امام ایسا کہ ساری مخلوق دا رہی بڑھیا ہے ابو الائمۃ العظام اور بڑے بڑے امام میری اولاد چو پیدا ہوئے انہوں دا باپ بھی اگے نسل چلی ہے جڑے چوٹی دے لوگ اور اس تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے آتینا کل کوثر کی تفسیر لکھا بھائی جتھے کوثر چ ہور شیاں شامل ہیں اتنے بھی ہے کہ اللہ نے کہا تینوں فاطمہ دی اولاد چ ایسے بچے دوں گا جنہاں دے علم و فضل اللہ کوئی مقابلہ نہ کر اتنے نہ لائے پھر انہیں کہ لے آوے محمد جعفر الصادق اور موسیٰ کاظم جیسے بندے کوئی جمعہ ہے سب امام تھلے انہاں تو ایڈے ایڈے درجے تاج فرمایا ابو الائمۃ العظام بڑے بڑے اماماں دا باپ ہے کہ محاسن و فضائل کے لیے دفتر درکار انہاں دی شان بیان کر لی کہ دفتر لکھنے پڑنے ہمیں مکدی اگر حیات مستار باقی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر ایک علیحدہ جلد لکھوں گا اللہ نے زندگی دیتی وکری کتاب وہ ہن چھپتی نہیں ڈھونڈنی ہے چھپونا انہوں سیرت المرتضیٰ وکری لی میں جو صرف ایک قصیدہ پڑھنا ہے تو وفات تو بعد مگر فضائل آ جان یعنی ہے کہ پہچاننا چاہیے اللہ کے رسول نے اس کا تعارف نہ کراؤں کرایا کہ امام احمد جیسے امام نسائی فرماؤں دے لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجاد صحیح سندان اگر لبو تو کسی صحابی دی شان تو چیزاں نہیں آئیاں اکثر ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب جو علی دی شان ہے کسی دی نہیں لبو بڑا تعارف حضور نے کرایا بڑا دسیا پتہ سی بعد لوگوں نے انہوں نے کی کرنا اور وہ اثرات ہون بھی باقی
وہ جڑیاں اسے بدقسمتی نال جنگاں انہاں دے گل پاتیاں نا، وہ نسلاں اجے بھی چل رہی ہیں، جڑے آندے کدی آندے کوئی ماں نال کیوں لڑیا فلاں کیتا، بالکل وہ منافق دا جڑا آپ نے دسیا سی کہ اس خدا دی قسم علی جی نے دنیا پیدا کیتی ہے، اے تینوں میں دس جانا تینوں انہ لاحد النبی الامی الیہ کھول کے نبی امی نے مینوں دستا اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ تیرے نال جڑا محبت کرو گا وہ مومن ہوگا، جہدے بغض پایا جانا وہ گلاں چ ٹپ کے بے ناراض ہے منافق ہوگا۔ مومن اور منافق کی علامت صحیح مسلم علیحدہ باب امام نبی نے بدلا کہ علی دی محبت رضا بہت محبت ایمان ہے بہت منافقت۔ داد لکھ دے بکر بن حماد القاہری نے حائلہ شاد پر اشعار کے 70-71 صفحے بہت اعلیٰ قصیدہ، شاید تانوں کسی لبے یا نہ لبے، اس تو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ نے دیکھتا کہ جب عبد الرحمن بن ملجم جیسے ظالم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان شریف شہید کرتا، وہ دیتے پھر بکر بن حماد جڑا مصری عالم سی انہوں نے بہت دردناک اشعار کہے کل ابن ملجم والاقدار غالبۃ ہم ہدمت ویلک للاسلام ارکان، آندا کوئی جا کے عبد الرحمن بن ملجم نو کبے قاتل نو کہ ہے تے تقدیر غالب، مگر عبد الرحمن کل ابن ملجم والاقدار غالبۃ ہدمت ویلک للاسلام ارکان، تو علی نو نہیں ماریا، تو اللہ دی قسم بدبختہ اسلام دے ستون ہلا دیتے، بالکل دین اسلام جڑا نا وہ اپنے پایاں تو ہل گیا۔ قتلت افضل من یمشی علی قدم واول الناس اسلام و ایمانا، تینوں خبر ہوندی تو ایسے بندے نو قتل کیتا جہدے زمانے چ اس زمین تے چلن والا تو ایک ہی بہتر آدمی نہیں، ساری زمین تے اس افضل اعلیٰ سی واول الناس اسلام و ایمانا، تے جدو رسول نے اعلان کیتا میں نبی ہاں سب تو پہلا ایمان اور اسلام لے والا ہوا سی۔ ہوں یہ بھی لوگوں نے رولا پاتا، حضرت حالانکہ ابن حجر فرماتے یار خدا دا خوف کرا کرو، ابو بکر سے یمن سی اسے رسول اللہ تے ایمان چلی نہیں لینا، مگر رولا پا کے علی نو غریب نو پچھاں سٹن لی، ہوں بھی تمہیں نظر آؤ گے داڑیاں رنگیاں بالکل لمبیاں پگڑیاں، علی نہ بغض کر لمبی کرو گل آپ کھل جان، واول الناس اسلام و ایمان، تو اس بندے نو قتل کر دیتا جنہیں سب تو پہلا اسلام اور ایمان آندا، وعلم الناس بالقرآن ثم بما سنا رسولنا شرم و تبیان، بہت بڑا قصیدہ جڑا قاضی سلمان رحمۃ اللہ نے نقل کیا، فرمایا تو اس بندے نو ماریا جس تو زیادہ قرآن دا جاننے والا امت کوئی نہیں، اور جو سارے رسول نے شریعت اور واضح دین دسیا دی وہ دا علم ہی سب تو زیادہ قرآن اور سنت دا سب تو زیادہ جاننے والا، سحر النبی و مولا ہو و ناصرہ اضحت مناقب نورم و برہان، رسول اللہ دا داماد حضور دا ساتھی اور مددگار، جتھے مشکل بنی حضور دے دفاع ہی کھڑا ہویا ہے، اور وہ مناقب اور وہ شاناں جویں آسمان دا سورج چمکدا ہے اس طرح آسمان دے سورج کی طرح دنیا دے مسلمانوں حضور نے دسیاں، وکان من علی رغم الحسود له ما کان ہارون من موسی بن عمران، آندا سڑن والے سڑدے رہن تے حسد کرن والے حسد کردے رہن، انہاں دی اسی طرح ہی نک کٹی جائے تے ذلیل ہون، انہاں دے حسد دے باوجود جو موسیٰ علیہ السلام نہ درجہ ہارون علیہ السلام دا سی علی علیہ السلام، آپ نے فرمایا ایک موقع تے اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انہاں منافقاں دے کہن نو کی کرنا، تو خوش نہیں کہ تیرا درجہ میرے نال امت اللہ نے وہی بنایا جڑا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون دا، الا انہ لا نبی، فرق ایک رہ گیا میرے بعد نبی کوئی، بہت اور گل ساری ہونا ہی ہے، اس تو فرماؤں تو انہوں ماریا، وکان من علی رغم الحسود له ما کان ہارون من موسیٰ بن عمران، کہ موسیٰ بن عمران نہ جو ہارون دا درجہ سی وہ درجہ سی رسول اللہ تے تو ظالماں انہوں نے مقادتا، وکان فی الحرب سیفا صارما ذکرا لیسن اذا لقی الاقران واقرانا، تے جدوں مقابلہ ہوندا مد مقابلہ ہوندے جنگ دے اندر بہادر، تے اس جنگ دے اندر وہ ننگی تلوار اور دلیر شیر سی، وہ دے سامنے کھڑو نہیں سکیا کوئی، ذکرت قاتلہ والدم منحدر فقلت سبحان رب الناس سبحان، آندا جدوں مینوں عبد الرحمن یاد آندا قاتل آنسو میرے بہر ہے تے میں آنا مالک کائنات تو پاک ہاں، ایہو جہاں مردوداں کو ایڈا شہر مرواتا جنہوں کوئی نہ ہرا سکیا، خیبر دے قلعے جنہیں فتح کیتے اور عمر بن عبد ود جیسے مارے جنہاں دے سامنے جان تو اسے مسلمان ہیں سی جنہیں سر سے جانور بیٹھے کوئی نہ ہی نہیں سی لیندا، ذکرت قاتلہ والدم منحدر فقلت سبحان رب الناس سبحان، جدو تیری مرضی ہوئی جہو جا شعر تیرا سے ختم ہو گیا، انی لاحسب ما کان بن بشر یخشى المعاد ولکن کان شیطان، آندا میں سمجھنا
کہ عبد الرحمان جڑا انسان نہیں سی، بشر ہوندا تو کوئی شرم کردا، وہ انسان دی شکل شیطان سی، انہوں کوئی آخرت دی فکر نہیں تھی، قیامت یاد ہوندی تری جیسے بندے کو مارتا، رسول اللہ پڑھا مار دیتا دین دا ایڈا اشکا مراد اذا عدت قبائلها واکثر الناس عند اللہ میزانا، جدوں قبیلے گنے گئے انہوں نے برے گنے گئے، اس سارے قبیلہ مراد چوں نام مراد یہ عبد الرحمان بن ملزم مرادی سی نا یمن دا، تو آکھا قبیلہ مراد دا سب تو زیادہ بدبخت اور پلید آدمی، واکثر الناس عند اللہ میزانا، اور قیامت جدوں عمل تلے سارے دا عمل خسارے والا ہونا، یہ نام مراد ہونا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اگے حدیث پاک دا حوالہ آ جانا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ سر زخمی ہونا اور داڑھی خون نہ رنگی جانی۔ پہلا یہ پوچھا کہ پہلے لوگوں چ کون اشکل اولین جہاں امتاں گزریاں سارے تو وڈا کون خبیث سی جدوں پر امتاں بڑے لوگوں نے آخیا آخر ناکا۔ اللہ دے رسول قرآن دسدا کہ جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی نوں قتل کیتا سی اس دے پروں پھر قوم تے عذاب آ گیا، تے فرمایا اشکل آخرین پوچھ دے نا پچھلیاں چوں تواڈے چوں تے وہ جنہیں سر نوں پاڑنا تے داڑھی رنگ دینی۔ اس تو حضرت علی نے اپنے زمانے جدے نا مسلماناں تو تنگ ہو گئے، ممبر تے رو پیندے راندے ما یحبس اشکا، وہ بدبخت کیوں نہیں آوندا آوے اپنا کام کرے یار میں تے نا مسلماناں تو تنگ آ گیا، انہاں نوں کوئی ایسا اللہ دے جڑا انہاں مزہ چکھائے میں ایدا تے جینا حرام کر، او دا ذکر کیتا کاکرن ناقۃ الاول التی جلبت لا سمودا بیرز الحجر خسران۔ تو عبد الرحمان اوداں دا نکلیا جنہیں وہ پہلی اونٹنی قتل کی ظالم نے، اور وہ پاروں قوم سمود تے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کرتا اور برباد ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے یہ سلوک کیتا کانہ لم یرد قصدا بضربتہ الا لیصلی عذاب الخلد نیرانا۔ ایتے پھر قصیدہ ختم کیتا کہ میں یہ سمجھنا کہ جدوں تو حضرت علی نے ضرب لگائی تیرا صرف یہ مقصد سی کہ تو جہنم دی پڑک دی آگ جان، تو دوزخ جان دا سامان کیتا، مارنا بھی سی تے کسی عام آدمی نوں مار دینا، تو رسول اللہ دے ہارون نوں مار دیتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس وے کچھ اقوال جڑے قرآن تو ہی لے رسول اللہ تو لے حکمت ساری قرآن و حدیث سے مگر علی دی زبان سے جاری ہے، ایسیاں چیزاں جنہاں چیک جڑا سمجھو موتی جو دا مقابلہ نہیں کرتے۔ کچھ میں ایسی چیزاں پڑھوں گا جڑیاں میری اور تہاڈی ہدایت لی بہت یاد، ایسے ایسے کلیات ہے، ایسی ایسی باتاں کہ انہوں نے دین دے گر جڑے یاد رکھنے تھی، گر پلے بنو، چھوٹے جڑے مسئلے دی گل نہیں ہوندی، اصول دین دے سمجھ آ جڑے میدان تسی ہو جتھے بہو تہاڈے کوئی ایسا فارمولہ ہوندا تے مسئلے حل کری جاندے۔ قال علیہ السلام الفقیہ کل الفقیہ من لم یکلنت الناس من رحمت اللہ ولم یوجس من رحمت اللہ ولم یمن من مکر اللہ۔ ایتھوں علماء کھن جاندے ہیں، بیلنس نہیں قائم رکھ سکتے، کسی دی تقریر صرف رحمت دا ہی بیان ہے، اینا بیان کرتا بے دین بھی جڑے ہو جاندے کچھ بے کوئی گل نہیں یار خیر ہی خیر ہے، کچھ ڈرا اینا دیندا مایوس کر دیندا بھی آندے سارے کو تو ہن گناہ ہو گیا سی نہیں ہن بخشے جانا۔ یہ سب گمراہی ہے۔ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ۔ فرمایا عالم اور صحیح عالم ہوا جڑا نہ تے اللہ دی رحمت تو لوگوں نوں مایوس کرے، پاویں کو کنا ڈب گیا نا جدوں اس کو آوندا بھی میں مولانا گناہ کر چکا ہاں تے اس راہب دی طرح نہ آوے جد کو 99 قتل کر کے بندہ گیا توبہ والا آ گیا کہا کہ میں اس دنیا چ رب کو معافی لینا، تے پوچھیا کوئی عالم دسو نہ کیا فلاں عالم کو چلا جا، عالم ظالم نکلیا جنہیں اللہ دی رحمت تو مایوس کر دیتا، انہیں آخیا ایک قتل ہی معاف نہیں ہونا، تو 99 قتل کیتے تیری بخشش کوئی نہیں۔ شیطان نے انہوں کھایا میں نہیں بخش تے 100 ہی پورا کر دیا، انہیں انہوں ہی مار دیتا 100 پورے کرتے۔ پھر پوچھا کوئی عالم ہے، لوگوں آخیا ہاں ہے، اتنے گیا انہوں جا کے دسیا، انہیں آخیا کہڑا عالم سی جنہیں آخیا کہ خدا نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کرتا، جڑا مرن تو پہلا بعد آ گیا اللہ وہ گناہ بخش دینا، پاویں آسمان دے تاریاں دینے پاویں ریت دے درے بعد آ جائے سچی نیت نہ کہ تیری توبہ دے سچی ہونے کی نشانی یہ بھی تو سچی توبہ اگر کرنی نا تو اس پنڈوں اپنا بوریا بستر بند گنڈیاں چوں نکل جا، فلاں بستی تیرے لگ گئی اتنے نیک اور صالحین رہندے، بدماشاں چوں نکل کے نیکاں کو جا کے بس پاؤ، تیری توبہ قائم رہے گی، نہیں تو پھر بریاں جائیں گا بگڑ جائے۔ وہ بندہ توبہ سچی کر چکا، انہیں جا کے اپنا سامان بدھا، برادری نے آخیا بھائی میری جو گزر گئی میں جا رہا، میں اس پنڈ نہیں رہنا، میں توبہ کر لی۔ اللہ دی رحمت کا اس طرح ظہور ہوا، رستے ہی مر گیا، اس پنڈ نہیں پہنچا، موت آ گئی، تو اللہ دے فرشتے دونوں طرح دے اکٹھے ہو گئے، عذاب والے بھی آ گئے، رحمت والے بھی آ گئے۔ عذاب والے نے آخیا یہ اج تک سارے عمل جڑے لکھے گناہ والے
اس تو اسی لے جانا عذاب۔ دوجے نے آخیا یار توبہ کر کے ٹریا سی، اس کو بخشنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ایک بھیج دیتا، حالانکہ صاحب بھی اللہ پاک کیا بخشے، مگر یہ سمجھو اپنی رحمت کا نمونہ وکھاؤ نہیں۔ فرمایا تسی انج کرو بھی یہ بندہ جس پندوں ٹریا اتوں لے کے جتھے ڈگا پیا بھی فاصلہ ماپو، تے جدھر جانا سی وہ بھی ماپو، جے تے اد تو ہی ہے جے بریاں گل لو، تے جے لنگ چکا نا نکل گیا۔ اتنے پھر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام فرمایا جدو کچھن لگے تے اللہ نے اس علاقے نو حکم دیتا کہ تو نیڑے ہو جا، یہ چھوٹا ہو جا، ادھر نیکی والے پاسے اگے نکل جائے، بریا تے نکل صرف اینا سینہ جڑا نا وہ نیکاں والے پاسے نکلے، اللہ نے فرمایا جنت روٹے ہی۔ داد حضرت علی علیہ السلام فرماؤں جے عالم ہوگا کل الفقیر دین سمجھدا ہوگا اللہ دی رحمت تو لوگوں نا امید نہیں کروں گا، ولم یوجس من راہ اللہ، وہ کبھی بھی نہیں کہوں گا تیرے گناہ ایڈے ہو گئے بخشے نہیں جا سکتے۔ توبہ دی ضرورت ہے کہ بعد آ جاؤ چھڑ جاؤ تو گاں فیصلہ کرو، نہیں کرنا موت دے گھورڑو شروع ہونے تو پہلا رب موقع دیتا، ایڈا حوصلہ بھی کہتا ہے گا۔ اور حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی ساری دنیا دے کپڑے گندے لے جا کے سمندر سٹ جو، سمندر کا کوئی گھٹنا، کپڑے پاک ہو جانے سمندر ہوتا ہی ہے، اللہ دی رحمت ہے سمندر، بندے بنو نال۔ فرمایا ولم یؤمنہم من مکر اللہ، نال یہ گل ہے بے اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بے خوف بھی نہ کرے، نہ رحمت تو نہ امید کرے، تے نہ جڑی اللہ دی پکڑ نا بے نہ برے کموں بعد آئے پھر عذاب بھی بڑا ہے، یہ تو بھی نہ لوگوں بے خوف اور سمجھو بے فکر کر دے، درمیان سوئی رکھے، الایمان و بین الخوف والرجاء، ایک پردہ امید دا بھی ہوئے ایک خوف دا بھی، سوئی درمیان، ڈر بھی امید بھی۔ فرمایا اصل عالم جڑا بڑی نشانی تو دی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وقال علیہ السلام الصلاۃ و قربان و کل تقی والحج و جہاد و کل ضعیف ولکل شین زکا و زکات البدن الصیام و جہاد المرأۃ حسن الطباع۔ فرمایا عبادتیں جڑیاں اللہ نے مقرر کیتیاں، نماز، الصلاۃ و قربان و کل تقی، قربانی انہوں ہی نہ سمجھو جڑا تسی جانور ذبح کر دے جے، انہوں بھی اسی قربانی اس طرح نے جو رب دے نیڑے کر دی، ساڈے چوں بخل اور کنجوسی کڈ کے سانو یاد دلاؤندی بھی مال میرا نہیں، مال تے اللہ دا، وہ درمیان جڑا پردہ سی میرا ہے، اٹھ گیا من لیا اللہ دا، قریب ہو گیا۔ الصلاۃ و قربان و کل تقی، ہر پرہیزگار اللہ تو ڈرن والے دی قربانی ہر وقت ہے، 5 وقت جڑی نماز ہے، نماز جدوں غرور توڑدا آ کے متھا رب دے سامنے چکا دیندا میں کتھے تیرا کاج بن، حجاب اٹھ جاندے، پردے اٹھ۔ فرمایا نماز ہر متقی آدمی دا قربان رب دے نیڑے ہونا، ولد حج و جہاد و کل صحیح، تے ماڑے بندے جے تلواراں پڑھ کے کافراں نہیں لڑ سکدے تے کمزوراں دا جہاد رب نے حج مقرر کیتا، مکے آ جاؤ مدینے شریف آج کے حج اور عمرہ کرو، تہاڈا ضعیفاں دا جہاد جنہ دریا، ولکل شین زکات، ہر شے چ اللہ نے زکات مقرر کیتی ہے، پاک کر لی انہوں، وزکات اور بدن الصیام، تے بدن پاک کر لی اللہ نے روزہ مقرر، یہ زکات دے انہوں بھی اللہ واسطے تکلیف پہنچا، میں رب دا نال و جہاد المرأۃ حسن الطباع۔ بازاراں جڑیاں بھیناں نکل تریاں تے شاپیاں کردیاں، مولانا فرمایا جہاد المرأۃ حسن الطباع، تانوں تے رب نے دوجا جہاد ہی معاف کرتا، جے اس جہاد دا ثواب لینا تے خاوند نال حسن سلوک کرو، اپنے گھراں وچ وسو تے خاوند نوں خوش کر دو، تہاڈا حسن الطباع، گھر تے خاوند نال اچھا برتاؤ، گھر سنبھالنا، بچے سنبھالنے، اس نال ایک سلوک، عورت کا جہاد حسن الطباع ہے کہ اپنے خاوندوں سے اچھا برتاؤ کرے، دین اس طرح واضح فرمایا۔ اگے پھر ٹکڑا آ گیا ایھا الناس اتقوا اللہ الذی ان کنتم سامعین، اللہ تو ڈرو، ہر وقت تقوی اختیار کرو۔ تقوی لی پھر جناب کس بنیاد تے انسان تقوی پیدا ہو، کسے مرحلے دھوکھا نہ کھاوے، شیطان جنہ مرضی گمراہ کران، نہ لالچ نہ خوف۔ ایھا الناس اتقوا اللہ الذی ان سامع قلتم سامعین، ڈرو اس اللہ تو جڑے جدوں تسی زبانوں کوئی گل کہندے جے تد بھی سن رہا ہوندا، پاویں بند کمریاں کرو، جو بول رہے سن رہا، وین ازمرتم عالما، اور اگر بولو بھی نہ، دل چھپا کے رکھو، اللہ وہ بھی جاندا، ایسے خدا نہ واسطہ ہے، اور وہ دی عدالت تسی پیش ہونا ہے، دل چ چھپے بھی جاندا تے بولے بھی۔ وبادر الموت الذین حرمتم ادرککم، تے اس موت دے آن تو پہلا نیکیاں کر لو، جت تو تسی دوڑے بھی پھرو گے نا تو نے تانوں پالنا، کتے بھی لکو گے نا محلاں تے باڈی گارڈ بھی کھڑا کرو گے، پاویں کنا حرمتم، بچاؤ کر دے پھر ادرککم، اس موت چھڑنا کوئی نہیں، وہ دے آن تو پہلا جڑا موقع ملیا جے کچھ کر لو۔ وین اقمتم اخذکم وین نسیتم ذکرکم،
جے تسی انہوں یاد رکھو گے موت نو تد بھی انہیں آپ پکڑنا، تے جے تسی انہوں بھلائی بھی رکھو تو انہوں بھلی ہوئی ہے فرشتہ اجل نوں پتا وہ سامنے ہر دفتر ہے وہ ویخ رہا بیا اس بندے کا اتنا ٹائم رہ گیا، اس تو تواڈے بھلایاں کی ہونا ہے، انہیں اپنے وقت پہ آ جانا، کچھ کرو جس نال نجات ہوئے اور بچا ہو جائے، اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ الجار، اسی سارے بات کرتے ہیں جنہوں نے اللہ توفیق دیندا اللہ دی بندگی نوازا، فرمایا تین طرح دے لوگ عبادت کر رہے، ان قوم عبدوا اللہ رغبۃ، کچھ لوگ تے کر دے جنت ملے، کوئی کاروبار سے ترقی ہو جائے، بچے مل جان، کسے امید اور لالچ سے، ان قوم عبدوا اللہ رغبۃ، کوئی امید لے کے فتلک عبادۃ التجار، یہ تاجر پیشہ لوگ جو نے کاروباری انہوں کی تجارت ہے، سودے بازی ہے کہ اللہ ساڈے کام کرے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْمَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، اور کچھ ڈر تو کر دے بھی سزا نہ ملے، یہ غلاماں دی عبادت ہے، نوکر اس تو مالک تو ڈرنا کر دے سانوں کوئی کہے نہ۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر دے شکر ادا کر لے، نہ لالچ ہے نہ خوف ہے، اللہ نے جڑیاں نعمتاں کیتیاں وہ حق بنتا ویسے وہ احسان منیے، وہ گن گائیے، وہ سامنے ہر وے وہ تعریفاں کریے، یہ لوگ جڑے اللہ کی عبادت شکر ادا کر رہی کر دے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، نہ تاجراں دی ہے نہ غلاماں دی ہے، شریف اور اعلیٰ قسم دے لوگ جڑے انہاں دی عبادت ہے۔ پھر فرمایا الدائی بلا عمل کرامی بلا وطر، ہر بندہ دا دعا بڑی کیتی قبول نہیں ہوئی، بہت پیارا نقطہ فرمایا کہ جڑا عمل تو بغیر دعا کرتا، جڑا کام کرنا چاہیے اس کا بھی اولاد چاہنا تو نکاح کر، بیمار ہیں علاج کرا، بیوی کو جا، اللہ نے ایک سسٹم بنایا، تو آنکھیں بیٹھا ہی کہ مینوں آسمانوں پتر سر دے، یا اسی طرح رزق لیے کوئی دکان نہیں کھولتا، کوئی کھیتی نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، دعاواں ادائی بلا عمل، عمل جے جنت بھی اتنا کوئی منگتا ہاں دعا کرو اللہ جنت دے دے، ادائی بلا عمل، جڑا عمل تو بغیر دعاواں کرتا کرامی بلا وطر، یہ ایسا ہے جہد کو ایسی کمان ہے کہ وہ چمڑا جڑا لگا تندی جہد تیر ہے کھچی دا ہے ہی نہیں، وہ کوس ہی کوئی نہیں، کدے نہ تیر تو کھچنا کدے نہ نشانے سے جانا، سٹے گا تھلے ڈگ پے گا، پر میں عمل تو بغیر دعا اتنا ہی بیکار ہے جی میں ایسی کوثر ایسی کمان نہ تیر چلاؤنا جہد اس تیر نو پیچھے کھچن نال کوئی چمڑا نہیں جڑا انہوں دور پھینکے۔ کل ما یلزمکم للہ اللہ تستعینوا بنعمہ علی معصیہ، اے سارے دین لی کوئی گر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کٹ تو کٹ جڑی تے نا حق ادائی ہوئے ہے کہ اللہ دیاں نعمتاں دی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، اس تو بعد کوئی گر نہیں تانوں چاہیے کہ اللہ نے کن دیتے تے حق سن نہیں دیتے، تسی وہ گانے سنو تے فحاشی دیاں گلاں سنو، تانوں اللہ پاک نے اگر طاقت دیتی ہے کہ غریباں دا اتنا بوجھ اٹھاؤ، کسی مسکین دی مدد تسی تھپڑ مارنے شروع، فرمایا اللہ دا کٹ تو کٹ حق جڑا نا وہ ہے کہ اللہ دیاں دتیاں نعمتاں نوں اودیاں نافرمانیاں تے نہ استعمال کرو، طاقت اودی دتی۔ مولانا امین حسن صحیح رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہ میں ہی کسی تے رحم کرن کے انہوں پسٹل خرید دینا کہ دشمن آوے ادنا بچا کری اور رات نو ظالم آوندا میرا ہی بال بچہ ادنا مار دے، اللہ کو لے کے طاقت اللہ دے دین دے خلاف ورتنی، شیطان دی مدد کرنی، یہ بالکل اس طرح دی نمک حرامی ہے جویں پستول کسے کو لینا اور بجائے انہوں کسی اچھے موقع سے ورنے وہ خلاف اٹھ کرانا، اللہ دیاں نعمتاں فرمایا اللہ دے مقابلے چ استعمال نہ کرو، ایک کٹ تو کٹ ہے، زیادہ تو زیادہ اگے دے نیکی بہت ہے مگر اگر ہور نہیں ہو سکتی تو کم از کم طور سے لازم ہے کہ اللہ دیاں دتیاں چیزاں نوں اودی نافرمانیاں چ استعمال نہ کرو۔ التوحید اللہ تفہمہ ورد اللہ تطعنہ، ایس فکرے دا مول نہیں پا سکتا، ساری جہان دی الہیات پڑھے، بچے بھی بیٹھے اسلامیات پڑھ دے، کشف و شبہات پڑھ دے، سب کچھ لکھے کہ توحید کوئی پوچھے کہ توحید کیا اللہ نو سمجھنا، التوحید اللہ تتوہم، اللہ نو سمجھنے لیے نقطہ سمجھ لا کہ جو وہم چاہے اور خیال چاہے اللہ نہیں ہو سکتا، موٹی گل سمجھ لا، جنہ مرضی دماغ دوڑا دیا آخر اللہ اداں دا وہ نہیں اللہ ہو سکتا، اللہ محدود نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنے دماغ نہ گھیر لیا ہوں کہ اللہ اس طرح دا، اس تو سب کچھ ہے، سندا ویکھدا بولدا، مگر نہ میری طرح نہ کہ اور دی مثال کوئی نہیں، نمونہ سمجھنا کا دن سمجھن دے دو ہی طریقے بھی جاؤ شاید آپ سامنے آ جائے یا وہ کوئی نمونہ ہو، دونوں حرام، نہ وہ آپ نظر آؤں گا نہ وہ کوئی نمونہ، اس طرح فرمایا توحید ہے کہ اپنے خیال اور وہم چ بھی کچھ تصویر نہیں لیا،
اور اسے تو اللہ دے نیک بندے نے لکھیا بے پریشان کرے نا شیطان اللہ اِداں دا ہونا اِداں دا ہونا سمجھ لا سارا کچھ سوچ کے تو پہلا لا لکھ دے، یہ نہیں اللہ ہو سکتا۔ اس تو فرمایا توحید ہے کہ اپنے وہم اور خیال نہ دی کوئی تصویر کرنے دی کوشش نہ کر۔ والعدل اللہ تتہمہ، اور اللہ نے جڑا کیا قائم بالقسط کہ دوسری صفت میری یہ ہے کہ میں عادل ہے۔ فرمایا اللہ دے عدل تے ایمان رکھنا ہے وہ کسے معاملے چ اللہ تعالیٰ تے الزام نہ لگا۔ تینوں کاروبار گھاٹا ہو گیا، تیرا بچہ مر گیا، تو بہت کوششاں کی نہیں کامیابی، اگر بدگمانی آئی اور تو تہمت لگاتی کہ نہیں میرے نال تے سلوک نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے اس طرح کیوں کیتا؟ تو اللہ دے عدل دا منکر ہو گیا، تیرا مطلب تے خدا نو بادشاہی نہیں کرنی آؤندی۔ توحید ہے کہ وہم چ بھی خدا دا کوئی نقشہ نہ بنا، تے عدل ہے بھی خدا تے تہمت نہ لگا۔ تو اپنے آپ نو قصوروار من، میرا ہی کوئی عیب اور خامی ہے۔ اس باروں ہی روایت آਉਂدا بنی اسرائیل ایک آدمی نے 40 سال عبادت کی تھی، تو اس زمانے چ اللہ دے پیغمبر تو انہوں نے پتہ لگا سی کہ 40 سال کوئی خالص عبادت کرے کہ دعا منگے قبول ہوندی ہے۔ انہیں دعا کی نہیں قبول، اس لیے انہیں اپنے آپ کو آخیا یہ کسی کا بھی قصور نہیں، تیرا اپنا ہی قصور ہے۔ اپنے آپ نے کیا میں رب ظلم نہیں کر سکتا، تیری عبادت کی خلل رہ گیا۔ اللہ کی طرفوں وہی آئی بے 40 سال بھی تیری عبادت کی وہ قدر نہیں جڑی اس خیال کی قدر۔ میرا تو اپنے آپ نے قصوروار منیا نا، جو اللہ کی بارگاہ جہاں درجہ ہو کسی شے دا درجہ۔ اس تو فرمایا توحید ہے کہ اللہ دے بارے وہم و خیال دے گھوڑے نہ دوڑا، نہ یہ سوچاں سوچ بھی اللہ کی ہے نہیں قابو، اور عدل ہے کہ تو تہمت نہ لگا، اللہ تعالیٰ دے بارے کوئی شے نہ سمجھ کہ اللہ اِداں دا تے اِداں دا نہیں، اللہ انہاں چیزاں تو پاک۔ اور بعد آن والوں کا بھی دستا بے میرے بارے دو قسم دے لوگ ہلاک ہو جانے ہوئے، یہلک فیہا رجلان، دو قسم دے بندے مینوں سمجھن مغالطہ کھا جان گے، امت انہاں دا بیڑا غرق ہو جانا، محب مفرد، ایک نے محبت کرنی ہے تے حدوں ود جانا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کچھ تے چھپے ورنہ علانیہ بھی لوگ ہے گئے، نصیریہ اور دروزی شام سے آئے، اسد اور یونا چوئیاں جڑے صاف آتے کہ بندے کی شکل چلی خدا سے، کوئی بھی انسان نہیں سی وہ، جی عیسیٰ علیہ السلام انسان کی شکل چل رہا سی اللہ، یہ بھی لوگ ہے خدا ہی من بیٹھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ نے خطبہ دینا وچے اٹھ کھلونا کو پاسوں کو انت الہنا انت ربنا، تو ہی ساڈا خدا ہے تو ہی ساڈا رب ہے۔ آپ نے کہا شرم کرو تو بے حیا، میں جمیا تے مینوں دنیا نے کنا تنگ کیتا، رو رو کے میری داڑھی تر ہوندی ہے تے کل نوں میں مر جانا، کوئی خدا تو ڈرو، میں خدا کس طرح نہیں بات ہے۔ اور جدو پھر آپ نے آخیا نا مراداں زندگی نو جلا دیو، کڈو کھاڑیاں روز اگ بال دیو، اگ بال کے دوسرے پاسے پھر انہیں کنویں چ بند کیتا، ادھروں گیس جڑی سی وہ چھڈی اتوں بند کرتا، دھوئیں نہ مرے، اور برا حال ہویا۔ مگر جدو عذاب ہو رہا سی انہوں نے آخیا جی اگے شک سی نا، شک جانا رہا، عذاب جڑا اگ دا کوئی نہیں دے سکتا سوائے رب النار، تو ہی رب ہے تو ہی رب ہے۔ اس تو پائی دنیا جدو شیطان گمراہ کر دے کوئی سمجھ نہیں آؤ، بڑے بڑے جی مت مر گئی۔ فرمایا کئی ہلاک ہو جان گے میرے نال زیادہ محبت کرتے، وبا ہے تو مفتر، اور کئی وہ ہون گے جڑے میرے تے بہتان لگاؤ گے، میرے دشمن ہو جان گے، میرے نال ناراضگی کرن گے۔ ہلاک فیہا رجلان محب غال و مبغض قارن۔ دوسری روایت بھی یہ کہا آیا کہ محبت اگے بڑھ جان والے وہ بھی گمراہ، اور دشمنی حد تو گزر جان والے یہ بھی برباد اور گناہ، کچھ نہیں یہ فائدہ۔ بہتری یہ کہ جس حد تے اللہ نے کسی نے رکھیا، اللہ کا بندہ رسول ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ایڈی شان اللہ نے دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پتا سی کہ میرے تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام کی ہویا، لوگ انہوں خدا بنا بیٹھے آ، انہوں پوجتے ہیں، لا تطرونی کما طرت النصارى علی مسیح ابن مریم، دعائی دے کے آخیا میری تعریف میریاں نعتاں ایداں نہ گل حدوں بدھاؤ جی عیسیٰ علیہ السلام نصارہ نے بدھایا، جی انہوں نے حدوں ٹپاتی نا گل میری نہیں ایداں دی تعریف کرنی، انما عبداللہ و رسولہ، میرے لیے مک جی سمجھ لو ایک پاسے میں اللہ دا بندہ تے دوجے پاسے میں اللہ دا رسول ہوں۔ اس وقت دے کافراں بندے دی سمجھ آئی، اس گلوں سچے سی، بندہ تو نظر آؤں جی سر چو پیدا ہویا، ماں باپ ہے اولاد ہے، ایک اکھیں ویکھی گل سی، بعد دین نے اس تو منکر ہو گیا، بشر نہیں وہ یہ نہیں سی کہہ سکتے، سامنے دی گل سی، بشر سمجھیا، اگلی گل جڑی سی بشر تے رب نے انعام کیتا، انہوں چنیا، انہوں سردار بنایا دنیا دا، اے نہ منے، بشر تے ہی اڑ گئے، رسول نہ منیا، پچھلے رسول منن چاہے بسم اللہ امت دے لوگ، بشر نہ منیا، کیا نہیں جڑا رسول ہوں بڑا بشر ہوں وہ ایویں اتوں ہی ہوں وچوں کچھ ہو رہی ہوں، بڑے بڑے عالم ہیں
آندے یار جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو جبریل آئے تھی فتمثل لہا بشرا سویا، این ہٹا کٹا تندرست بن کے بشر آیا سی، بشری اللہ نے آکھیا، حضرت مریم ہی سمجھا بشری، انہوں نے آکھیا اللہ دی پناہ ہی چلا جا جے نیک لو، اداں سی حضور پاک وچوں ہو رہی سی اتوں ہی بنے سی بشر جویں جبریل علیہ السلام، اور کئی باری سمجھایا فتمثل نوں سمجھا کرو، بن جانا جڑا نا وقتی طور تے ہو رہا ہے سچ مچ ہونا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے، اتوں بشر بنے تھی، وچوں فرشتے تھی، ابراہیم علیہ السلام گھر نوں چلے گئے بین کیا، اس تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف کی ہے، مہمان نوازی تے میں گیا تو پہلا پوچھے مولوی صاحب پانی پینا، اے نہ پیاؤن دی نیت ہے، یہ ہے جاؤ کرو لے آؤ پھر اگے رکھو پتہ لگ بھی پینا کہ ابراہیم علیہ السلام گئے بچڑا پنا کے پروٹھے بنوا کے حضرت سارا کو لائے اگے رکھیا، فلما رأى أيديهم لا تصل، یہ سی تمثل ویکھن بشر بنے سی وچوں نہیں، انہیں ہاتھ ہی نہ کہاں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دل سے ڈر گیا، یار مہمان سی میں کھانا رکھیا ہاتھ ہی نہیں جائے، اس وقت انہوں نے پھر کیا تو ڈرنا انا رسول ربی، تینوں مغالطہ لگا سی تیرے رب دے فرشتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حوصلہ کر کے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اللہ دے پیغمبر اللہ دے فرشتے بھیجو کی تہاڈی مہم ہے، کس مہم سے تمہیں بھیجا گیا؟ کیونکہ انسانی شکلاں چاہنا پیغمبر جانتا سی، فرشتے کوئی کھیل کھیلتے پھرتے زمین تے، کوئی مہم ہوں درپیش، کوئی ہم معاملہ ہوں جس لیے انسانی شکلاں چاہتے، کی تہاڈا معاملہ ہونا؟ کیا انما ارسلنا الی قوم مجرمین، اسی لوط علیہ السلام دی قوم دی تباہی نہیں جا رہے ہیں، تیرے اس بھتیجے دی عمر گزر گئی سمجھاؤں ہیں، قوم بعد نہیں آئی، خدا دے پیغمبر دی عمر برباد ہو گئی تو ظالماں نے منی کوئی نہیں، سانوں حکم ہو گیا وہ تینے بستیاں جڑیاں الٹا دیو اور انہوں غرق کر۔ اسے فرمایا میرے علی کیوں لنگے جی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا نبے بعدی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، ایک رات دونوں سامنے آ جان کہ میری رحمت بھی بڑی ہے، تو بڈھا ہو چکا تے پہلی ویوڑ تیری جڑی چاچے دی بیٹی سارا وطنوں ٹری ہے اج تک بے اولاد ہے، بعد لونڈی کیتی حاجرہ انہوں پتر دیتا سارا نہیں ملیا، تے ہن رب نے آکھا جاندے جاندے میرے خلیل نوں کہہ دیو بھی یہ اجڑیا گھر بھی رب نے وسا دینا، سارا تو بیٹا ہوگا۔ وہ پردے پیچھے کھڑیاں سی، انہاں ہاتھ مار کے آکھیا فسکت وجہ، اے متھے تے ہاتھ مارے۔ کئی میرے شیعہ دوست کہنے تو پتہ لگا ماتم ٹھیک ہے میں یار کوئی عقل دی گل کیا پت دی خوشخبری دین ڈایا، یہ رون دا قصہ کوئی اتنے کہلا ماتم کرنا، یہ تے عورتاں حیرانی ہو گئی میرے پت، انہاں کہا میں بوڑھی ہوئی ہاں میرے ایس عمر بچہ دوں گا، انہاں کہا فکر نہ کر تسی ابراہیم علیہ السلام دے گھر والے ہو کیوں حیران ہوندے جے، تواڈے گھر تے اگے رب دیاں تھوڑیاں رحمتاں عمر گزری خدا برکتاں دے رہا تانوں، انہاں تے بھی برکت ہے کہ اسحاق اللہ دے گا، نام ہی دسدا نبی من الصالح، اور میرا بیٹا نہیں ہوگا نبی ہوگا تے بڑا اعلیٰ درجے دا، وا یعقوب نافلہ تے گاں پوتا بھی دس جانے ہیں کہ یعقوب ہوگا، یہ تانوں رحمت دینا ہے اگے عذاب لی جا رہا ہے، انہوں دی بربادی کرنی ہے۔ مگر جدوں فرشتے صرف اتوں بشر بنے تھی نا انہوں نے پروٹھے نہیں کھادے تے نہ انہوں نے وہ بچڑا ہی کھادا، اللہ دے رسول دی کوئی گل وہ رل دی، اور شان دی گل کرو، اللہ تعالیٰ نے کو ماں مارے بشر نے، اے قرآن پاک سورہ ابراہیم جاؤں جب کافراں نے کیا کٹھی گل ہے کہ کافراں نے ہر زمانے چاہیا ہے انتم الا بشر مثلنا، تسی کی کیجیے ساڈے ورگے بشری، ایتھے ٹک گئے ظالم اگے نہ ترے بھی بشر تے ہے گئے، بشراں تے رب نے جڑا کرم کیتا وہی آوندی فرشتے آوندے اللہ معجزے دیندا وہ نہیں مننے، جدوں بے ایماناں نے کیا تسی ساڈی طرح دے بشر، یہ ساڈے پرا کہندے دیکھو جی کافر آندے ہوندے سی، بھئی کافر آندے سی تے اللہ نے اگوں آکھیا بھئی تسی جھوٹے جے، قالت لهم رسلهم اننا الا بشر مثلکم، اللہ دے پیغمبراں نے وہ گل اٹھ کے آکی کہ واقعی تسی ٹھیک آندے جے، انہاں آکھیا تم ہماری طرح کے بشر ہو، انہوں نے کہا واقعی ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، یہ کوئی شک نہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، میرے بعد اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا فضل فرماتا، فضل کا انکار کیوں کر دے؟ اس تو سورہ بنی اسرائیل چلا نے کیا اے رسول اللہ السلام سمجھا دے، انہوں نے بشر دسیا نبوت نہ دسی، بعد والے نبوت نوں بڑھا رہن گے بشریت دے منکر ہو جان گے، قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر، حال کنت اللہ بشر، ایسا ہے حسر دا کلمہ کہ میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بات، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کہ ایک بشر ہوں۔ اور پیر میرے اشارہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان اور دوسرے سارے کلمے جڑے پتہ نہیں کہو جائے، بشر بہت اعلیٰ کلمہ، بشر ہونے آ کیا تو انہوں پتا مباشرتاً کی ہوں، میں اگر عدالت اصالتاً پیش ہونا خود انہوں کیا دے مباشرت، خود اپنے ہاتھ سے کام کیا،
اس تو اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا جی سے آخیا فرشتے بنا دیو، یہ باری ہے خلق تو بجلیا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بناؤں گا، یہ لیے اللہ نے آپ ہاتھ لایا تادے نو آخیا بھائی دجیاں کو کام کرایا یہ بشر یہ میں ڈائریکٹ چھوؤں گا، اور تدے اللہ نے ابلیس نو کہا تو انہوں سجدہ کر تو انکار کرتا جنہوں میں اپنے دو ہاتھاں نہ بنایا۔ اس تو بشر کوئی برائی نہیں، صرف سمجھ کی کمی ہے، بشر اور بے مثل اور کائنات دے سردار رالا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میرے بارے محبت کرنے والے بھی تباہ ہو جان گے، حدوں لنگ جان گے، مینوں برا کہنے والے بھی تباہ ہو جان گے، درمیان تے چلن والے جڑے بسم اللہ او صحیح دین تے انہاں دی عاقبت بخیر ہونی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک اعلان سماعت فرماؤ، اعلان توجہ نہ سن کے بالکل اسی ویل لبیک کیا کرو، کیونکہ میرے تواڈی اللہ تعالیٰ موقع پیدا کردا۔ حدیث کے اندر آندا ہے اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے کو آدمی نوں بھیجدا نہ کہ جا کے اس کو اپنا کام لو، دم کراؤن دا ہوئے، پیسے لین دا ہوئے، کسی دا کوئی مسئلہ پوچھنا تو انہوں اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دا حق ادا کرنا چاہیے۔ جے انہیں کہنا شروع کرتا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں واپس لا لی۔ تینوں تو ایک بنایا سی ایجنٹ بھی میری یہ نعمت اگے پھسا، جے تو علم نہیں سکھاؤنا، مال دوجیاں نوں نہیں دینا تو تیرے کو رکھنے کا فائدہ کی ہے؟ اس تو کسی کا کچھ نہیں سنوارنا ہوں، اپنی بہتری ہوں کہ تہاڈے کو جڑی نعمت تو قائم رہے۔ اللہ توفیق دے تے یتیم بچیاں بالکل دونوں غریب، بوڑھا بوڑھی آئے مسکین ہیں، محتاج ہو چکے، اور بچی کی شادی کرنی ہے۔ حاجی صاحب بھی جانتے، قاری صاحب نوں پتہ حجرے چاہے سی کئی جمعے ہوئے، میں تہاڈی باری بھی آ جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ میں اس تو اج پہلا اعلان کرتا بھائی اکٹھے کر لیا کرو، پھر گل وچے رہ جائے۔ اللہ قبول فرمائے تے مدد کر دیو، مسکین بچی نوں اپنے گھر کر دین تے تہاڈی اجر دا باعث ہوگا۔ یہ جہاں لوگوں کا پتہ بھی پوچھ کے بے شک آپ بھی ملیا کرو، جا کے در پردہ بھی کر دیا کرو، اللہ خوش ہوگا۔ اور دوسرا ہے اپنے محترم برادر سی، ساتھی سی، محلے دی سمجھو ایک رونق سی، کمیاں کوتاہیاں بندیاں ہوندیاں، اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، وہ مخلوق ہے۔ چودھری غلام حسین تیرا والے مشہور سی، علاقے دے معزز آدمی سی، بہت لوگوں نے تو فائدہ بھی پہنچتا سی، فوت ہو گئے۔ انہوں نے دعائے مغفرت بھی پوتا حسن ہوندا بیٹھا، دعائے مغفرت بھی انشاءاللہ کرنی ہے۔ اور اللہ دے حضور دعا کرن تو پہلا وڈی گل ہے جدوں اسی کسی بندے دی دعا کریے نا تے پہلا سانو اپنے دلاں چوں دے خراب ناراضگی ختم کرنی چاہیے۔ ہن میں اللہ نوں کہاں مینوں بخش دے تے میں آپ انہوں بخشانا تے اللہ کہوں گا آپ تے معافی نہیں دیندا، مینوں کہڑے منہ نال معافی؟ اس تو بالکل سینہ صاف کر کے نا کہ جڑا مر چکا اللہ تعالیٰ اگر وہ کولوں کوئی خامیاں ہوئیں تو درگزر فرمائے، کوئی نیکیاں تو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نماز تو بعد بھی کرنا، اور یہ بچیاں جڑیاں یتیماں واسطے تعاون کرو، اللہ قبول فرمائے۔ اور نال لگ دی ہے بے رجب دا مہینہ، یہ سلسلے جہل منار المنیف ہے امام ابن قیم دی فی صحیح وضعی، کیونکہ لوگ انہاں دنوں جنہیں بہت سارے پمفلٹ تقسیم کرتے بے اس دن عبادت کی جائے، اس دن نماز پڑھنی دا اتنا ثواب ہے، اور یہ زیادہ غنیت طالبین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حوالے دے دیں کہ ویکھو شیخ نے وہ کنے ثواب بیان کیتے۔ کوئی آندا پہلی جمعرات دی رات آپ پڑھنی صلاۃ الغائب کھاؤندی، کچھ کئی ونڈ دے بھی ہے بیچارے نیکی سمجھ کے کیا نفل پڑھو۔ وکذالک حدیث صلاۃ الغائب لیلۃ الجمعہ میں رجم کلھا قدر مختلف کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پہلی جمعرات نو جڑا نماز پڑھن دے انے ثواب میں سارا جھوٹ کریا، اللہ دے رسول تے بہتان لگایا۔ وام سلوا تینا سارا جڑی قدر چنگی تے ہیگی وہ بھی ردی ہوئے ہے کہ ہر مولوی اور عالم کہہ دیندا رجب و شہر اللہ، کہ رجب دا مہینہ اللہ دا مہینہ، و شعبان و شہری، اور شعبان اگلے نو کیا ہے حضور نے میرا مہینہ، و رمضان شہر امتی، اور رمضان دا مہینہ میری امت دا مہینہ۔ اے اللہ دا ہے، اگلا رسول اللہ دا، اگلا امت دا، بالکل فرمایا وہ واضح الحدیث ابن جہل دجال نے کری ہے، کوئی اللہ دے پیغمبر نے نہیں فرمائی۔ کوئی آندا لا تغفر ان اول جمعہ میں رجب فإن لیلۃ سمی الملائکہ الرغائب ذکر حدیث مکذوب بطول۔ کوئی پہلی رات دی بڑی فضیلت بیان کردا جمعہ پہلا آوے کہ اللہ دے فرشتے دا نام لیلۃ الرغائب رکھ دے، یہ بھی لمبی حدیث جعلی لکھی ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بالکل۔ وکل حدیث فی ذکر صوم رجب و صلاۃ بعد الجاری فی وکذب مفترا، جننے بھی آؤندے ہیں کہ روزے رکھو یہ ایس روزے دا اتنا ثواب تے نمازاں دا، ساریاں بناوٹی گلاں اللہ دے رسول تے تہمتاں۔ جس طرح یہ بھی آؤں کہ مغرب تو بعد پہلی رات 20 رکھنا پڑے، پولیس رات بلا حساب لنگ جانا فلانا فلانا، مک دی گل بھی ویسے روزے ہر زمانے چی چنگے،
نیکی ہے نمازاں ہی پڑھو، مگر یہ رجب دا جڑا نا کہ حضور نے آ ثواب سے کوئی شاید ثابت نہیں. ایک تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر دی خاتم النبیین ہون پاروں سنت دی کتنی حفاظت فرمائی. ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک ہی ہے کہ نفل پڑھو، مگر اللہ نے ملاوٹ نہیں برداشت. بالکل ایسے سیرفی مقرر کرتے کھرے کوٹے پرکھن والے جنہوں نے چھانٹی کر کے کہتا یار آ گل حضور نے فرمائی ہے، اے فلاں بے ایمان نے آپ پہ کر لی ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ توفیق دے، عمل کرو. الاقتصاد فی سنت خیر میں اجتہاد فی بدعہ. اپنے کولوں کٹ کے تسی دن رات کھپدے رہو نا، او دا ککھ ہونا فائدہ نہیں. جنہ اللہ دے رسول دی پیروی تسی آہستہ چالنا بھی چلے رہو گے تو فائدہ. حضرت ابو بکر آئے، رجب دا زمانہ سی، لوگوں نے بہت سارے کھانے پکائے، شام میں افطاری دا اہتمام، ٹوکریاں بھریاں پئیاں. انہاں آ کے ماریا ٹھٹ جاؤ سردار کیا تسی رجب نو رمضان بنا دیتے؟ ایداں ہی دین بدل جاتا. آپے کولوں گلاں بنا بنا کے ہر شے نوں دی حد تے رکھیا کرو. اس تو ایک دل پہ لکھ لینی چاہیے کہ سنت دی پیروی کرنی ہے، بدعت تو اجتناب کرنا، اللہ دا شریک مننا، توحید دا بیڑا غرق کرنا. رسول اللہ دی سنت دے مقابلے سمجھنا جو ملا مولوی کڈی جان، یہ بھی جویں رسول شارع ہے وہ بھی دین دیندا، یہ بھی دے لینا دپ جاتا کہ بالکل غلط کر. نہ کوئی خلیفہ نہ کوئی صحابی نہ کوئی امام، کسے نو حق نہیں. جویں صدیق اکبر نے پہلے خطبے جا کہ اننا والا متبع ولست ہو گیا متبع. بھائی میں نویں گل کرن دا مجاز نہیں، مینوں نہیں حق کوئی دین نواں بنا، میں متبع جو رسول دس گیا وہ دے پیچھے چلنا. لا الہ الا اللہ نو مندے تے شرک نہ کرے، محمد رسول اللہ مندے تے بدعت نہ کریو. رسول نے دیتا تو دینا، دین ہو گیا مکمل. یا کہہ دیو بے اللہ نے جھوٹ بولیا سی الیوم اکملت لکم، دین مکمل کوئی نہیں ہویا، میں اگیتا کہتا. تے یا من لو بے ہونے دے پچرانی لاؤنیاں. جتنا دین نبی فرمایا، حافظ محمد لکھوی تے اللہ رحمت فرمایا، جتنا دین نبی فرمایا او بجا لے آئیے تے وعدہ گھاٹا اپنی اکلوں لپا مول نہ لائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں رجب دی قربانی ٹھیک. رجب دی قربانی رسول کریم علیہ السلام تو پہلا بھی لوگ دیندے سی، کیونکہ یہ کوئی شک نہیں بھی 4 مہینے جنہوں اللہ نے حرمت والا قرار دیتا تو بڑے ادب والے، جنہاں چوں 3 حج دے کٹھے، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور نال ہی محرم. اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے عرباں نوں توفیق دیتی بھی ہور وہ کافر ہو گئے، دن رات ایک دوسرے نے وڈدے سی، مگر 3 مہینے جدوں شروع ہون لگدے تلواراں میان پا کے کل ٹھوکیں گے. ہن نہیں کسی نے چھیڑنا. ایک قافلے بیت اللہ نو جانے، حج کرنا، امن نہ حج ہوندا سی، محرم تک لوگ واپس چلے جاندے. پھر وہ خون خرابہ تے عمرے بھی رکھیا سی رجب الفرد، اے کلا ہی مہینہ سی جے آ کے پھر عمرہ کرتے. صحابہ کرام بھی بات کرتے سی، بڑی نیکی کی گل ہے کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلا لوگ عتیرہ کرتے سی. اس مہینے اپنے جانوراں ایک جانور اللہ دے نام تے ذبح کرتے سی. رسول کریم علیہ السلام بھی یہ پہلا حکم دیندے سی، بعد حکم دی بجائے پھر کہ اب جہی مرضی دے لے جہی مرضی نا، بعد چیز تابعین اور کئی نیک لوگ کرتے رہے. اس تو اچھا عمل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی ہر مہینے بے شک آدمی ایک نیاز دے چھڑے بکرا ذبح کر کے، یہ سنت بھی ہے، بالکل مستحب ہے کہ رجب کے اندر اگر وہ عتیرہ کرے تو منسوخ کوئی نہیں، بالکل حکم ہونے باقی ہے. اوندا لازمی نہیں رہا جویں پہلا سی، ورنہ قربانی پہلا لازم سی، ہن اڈی نہیں گل کرے تے نیکی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.